السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج جو میں کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے درزی کی بیٹی۔ ایک دور دراز علاقے کی بات ہے۔ اس علاقے کے لوگ بہت خوشحال تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ علاقے کے چوراہے میں ایک بڑا سا میدان تھا جس میں بچے کھیلتے رہتے تھے۔ اس علاقے میں ہر سال ایک جشن منایا جاتا تھا جس میں بہت سارے مقابلے ہوتے تھے۔ آج اس مقابلے کا اعلان ہونے والا تھا۔ سنو سنو، اس علاقے کے مقابلے میں ایک نیا مقابلے کا انتظام کیا گیا ہے جس کا نام ہے فینسی ڈریس مقابلہ۔ جو جیتے گا اس کو پہلا انعام اور 10 بوری چاول اور 2 بوری دال دی جائے گی۔ آپ سب اس مقابلے میں ضرور حصہ لیجئے۔ فینسی ڈریس مقابلہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مینا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اتنا بھی نہیں پتا؟ بے وقوف، یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ہمیں الگ شکل و صورت بنانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی لڑکیوں نے بولا۔ مینا نے اپنے پرانے لباس کو دیکھتے ہوئے مقابلے کے بارے میں سوچا۔ اگر میں مقابلہ جیت جاؤں تو ہمارے گھر کچھ مہینوں کا اناج آ جائے گا اور میں اپنی امی کی مدد کر پاؤں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی اچھا لباس نہیں ہے۔ چلو امی سے پوچھتے ہیں۔ اس کی ماں ایک بیوہ عورت تھی اور وہ سلائی کا کام جانتی تھی، اس لیے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ مینا نے گھر آ کر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ ماں نے کہا، مینا تم تو جانتی ہو ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، میں تمہیں مقابلے کے لیے ڈریس کہاں سے لے کر دوں؟ مینا نے کہا، امی آپ تو سلائی کا کام جانتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا، لیکن سلائی کے لیے کپڑا بھی تو چاہیے، میرے پاس تو صرف سفید ساڑیاں ہی ہیں۔ مینا نے کہا، امی پریاں بھی تو سفید رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، میں بھی پری بنوں گی، آپ سلائی کریں۔ لیکن اس کی ماں نے کہا، پریوں کے کپڑوں پر بہت سی سجاوٹ ہوتی ہے، جیسے پھول، موتی اور چمک۔ مینا نے کہا، آپ لباس بنانا شروع کریں، ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے۔ اگلے روز مینا کھیلتے کھیلتے جنگل میں چلی گئی۔ وہ اکثر جنگل میں جایا کرتی تھی۔ اس کو تتلیوں کا پیچھا کرنا اور ہنوں کے ساتھ کھیلنا بے حد پسند تھا، اور یوں ہی وہ جنگل کی الگ جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو پہلے یہاں کبھی نہیں آئی، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس جگہ بہت سارے رنگ برنگے پھول تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا درخت تھا۔ واہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، کاش میں ان پھولوں کو اپنے لباس پر لگا سکتی۔ اچانک درخت بولنے لگا۔ یہ کون ہے؟ مینا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت بولا، بالکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ تم ایک جادوئی جنگل میں ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم فینسی ڈریس مقابلے میں حصہ لینا چاہتی ہو اور انعام جیت کر اپنی امی کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ تم بول سکتے ہو، آپ عام درخت نہیں ہو، جادوئی درخت ہو، مینا بولی۔ کیا آپ اپنے جادو سے پری کا لباس دے سکتے ہیں؟ نہ، میں کوئی پری امی تھوڑی ہوں جو میں جادو کر سکوں، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تمہیں جو پھول پسند ہیں وہ توڑ لو اور پھر انہیں اپنے کپڑوں پر لگا لینا۔ مینا بولی، یہ تو مرجھا جائیں گے۔ درخت بولا، نہیں، یہ کوئی عام پھول نہیں، یہ طلسمی پھول ہیں، یہ نہیں مرجھائیں گے۔ مینا نے فوراً رنگ برنگے پھول توڑ لیے اور پیڑ کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکا، تم کامیاب ہو۔ پیڑ نے مینا کو دعا دی۔ مینا بہت سارے پھول لے کر گھر آئی تو ماں نے کہا، یہ رہا تمہارا ڈریس تیار ہے۔ ارے واہ، ہم سجاوٹ کے لیے پھول بھی لے آئے ہیں۔ یہ پھول، یہ تو مرجھا جائیں گے، اس کی ماں نے کہا۔ مینا بولی، نہیں امی، یہ طلسمی پھول ہیں،
یہ نہیں مرجھائیں گے۔ مینا نے ایک پھول لباس پر رکھا، اسی طرح سارے پھول سفید لباس پر چپکا دیے۔ اس کا لباس رنگ برنگے پھولوں سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگلی صبح سارے بچے الگ الگ شکل و صورت میں تھے، کوئی پری، کوئی پنڈت، کوئی ڈاکٹر، کوئی جادوگر۔ مریم اور سعدیہ دونوں جگڑنے لگی۔ تب ہی مینا اپنا خوبصورت لباس پہن کر آئی۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سب بچے اسٹیج پر آ کر چلنے لگے اور جج اپنے نمبر دینے لگے۔ سعدیہ نے مینا کو دھکا دے کر گرانا چاہا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ ہوا میں اٹک گئی اور سب کے سامنے اصل پری آ گئی۔ اس نے مینا سے کہا کہ تم بہت اچھی ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مینا غریب ہوتے ہوئے بھی مقابلہ جیت گئی اور اس نے اپنی امی کی مدد کی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔